أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. الحمدللہ آپ کا کورس QC2 کا مکمل ہو چکا ہے، اور آج ہم ریویژن کر رہے ہیں پورے کورس کی، یعنی قرآن پارٹ کی. اعادہ کورس 2 صفحات 1 to 5 اور اشارہ A تا B. آئیے سب سے پہلے مقاصد پر، یعنی کورس کے مقاصد پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں. اس کے دو پہلو اور بھی ہیں. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ فائنل کوئز میں اس کے حوالے سے کوئی سوال آ جائے، اور دوسرا یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اپنا احتساب کر سکیں کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ کس حد تک کامیاب رہے ہیں، کہاں پر آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے مقاصد کیا تھے. نمبر 1، قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا. نمبر 2، قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. نمبر 3، اشاروں اور فقروں کے ذریعے نئے الفاظ و معانی سیکھنا. نمبر 4، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. نمبر 5، قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. اور نمبر 6 اور آخری مقصد تھا 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا. اس کورس میں ہم نے قرآن پاک کے 5 صفحات کا مطالعہ کیا، یعنی 1 سے لے کر 5 صفحے تک. اس کے جو مرکزی مضمون تھے وہ تھے ہدایت اور آدم علیہ السلام، اور اس کے جو ضمنی مضامین تھے وہ تھے متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن، اور آخری صفحے پر آدم علیہ السلام پہلے انسان کو ہدایت. اور ہم نے اس قرآن پاٹ کے ساتھ ساتھ گرامر بھی پڑھی تھی، لیکن انشاءاللہ اس کی ریویژن کل ہوگی. ہم نے ان صفحات پر اشارے دیے گئے تھے، ہر صفحے پر اشارے تھے تاکہ آپ جو اس کا جو کنٹینٹ ہے اسے یاد رکھ سکے. تو ہم نے انگلیوں کی مدد سے ان اشاروں کو یاد کیا تھا. آئیے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. جی، آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ ان تمام اشاروں کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں؟ جی سسٹر ناہید آصف، آپ ریوائز کروائیے. یہ ڈیٹیلڈ اشارے ہیں یہ والے. جی جی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، صفحہ نمبر 2. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. نمبر 3، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. نمبر 4، وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. نمبر 5، خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. شاباش. آئیے یہ آپ نے ابھی جو پڑھے یہ تو آپ کے ڈیٹیل اشارے تھے، لیکن اب اس کے مختصر یعنی شارٹ پوائنٹرز بھی ہیں. جی اسے ڈاکٹر نور سسٹر آپ ریوائز کروائیے اس شارٹ پوائنٹرز کو. جی، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. دوسرا صفحہ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے. تیسرا صفحہ آگ، بارش، دعوت، چیلنج. چوتھا صفحہ وعید، مچھر، گمراہ، کفر. پانچواں صفحہ خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. جی پہلا صفحہ تھا جو ہمارے اس کورس کا،
وہ پہلا کمپلیٹ اس پر سورہ فاتحہ موجود تھی اور سورۃ البقرہ کی کچھ آیات تھیں۔ اس پورے صفحے کو 4 اشاروں میں تقسیم کیا گیا تھا: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ سورۃ الفاتحہ موجود تھی اور اس کے جو 2 اشارے تھے اس میں اللہ کی تعریف، یعنی تمام شکر اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، روزے بدلے کے دن کا مالک ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ ہدایت کی دعا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ آپ کو معلوم ہوگا یقیناً کہ سورۃ الفاتحہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے، کیونکہ اسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کو۔ سورۃ البقرہ میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ زمین پر حقیقی خلیفہ کیسے بنا جائے اور ایک سچا مسلمان ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا آغاز 3 حروف سے ہوتا ہے: الف، لام اور میم۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور اس کے معنوں کا مطلب اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ان 3-4 لائنوں کے 2 حصے یعنی 2 اشارے اس میں دیے گئے تھے: متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ اس کا مطالعہ ہم اگلی سلائیڈز میں کریں گے، اور یہاں پر ہم ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ضرور یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ آپ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ سورۃ البقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران 2 ایسی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن اس طرح سے آئیں گی جس طرح 2 بادل یا 2 سائبان۔ ہم نے QC1 اور QC2 میں تعوذ اور سورۃ الفاتح کے حوالے سے بہت کچھ پڑھا، اور ساتھ ساتھ ہم نے کامیاب انسان کی 12 عادتوں کو بھی سیکھا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم فائنل کوئز کے حوالے سے بھی کہنا چاہیں تو اس میں سے ضرور سوالات آتے ہیں۔ تو آئیے اسے توجہ سے دیکھتے ہیں کہ ہر عادت کس آیت کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے کون بتانا چاہے گا؟ عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجئے، یہ ہم نے کن الفاظ سے سیکھا تھا؟ جی رفت ضیاء السلام سسٹر۔ علیکم۔ ہم وعلیکم نے السلام، جی بولیے۔ الحمدللہ سے سیکھا تھا، اللہ کی نہیں، اعوذ باللہ سے ہم نے سیکھا تھا اللہ کی پناہ میں شاباش، آنا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی سیفٹی فرسٹ، اللہ کی پناہ لیجیے۔ جی عادت نمبر 2 تھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، اور عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی کون سی آیت؟ جی الحمدللہ سسٹر ناہیدہ سے آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں عادتیں ہم نے اس آیت سے سیکھی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اسے ضرور ایک دفعہ فائنل کوئز سے پہلے ان تمام عادتوں کو بہت اچھی طرح سے ریوائز کر لیجئے گا، انشاءاللہ مطلب ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہوا آپ کو امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ جی یہ کس آیت سے ہم نے دونوں عادتیں سیکھی تھی؟ جی کون بتانا چاہے گا؟ پہلی 2 عادتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھی تھی، اب اگلی 2 عادتیں بتائیے کہ یہ ہم نے کس آیت سے سیکھی تھی؟ الحمدللہ سے سیکھی تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اللہ کا شکر ادا الحمدللہ کرنا۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ عادت نمبر 6، الرحمن الرحیم، دوسروں پر رحم کیجیے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ جی عادت نمبر 7 بتائیے۔
آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. یہ عادت ہم نے کس آیت سے سیکھی تھی؟ کوئی بھی بتا مالک سکتا. یوم الدین. مالکی بالکل یوم صحیح کہا الدین. آپ نے، مالک یوم الدین. شاباش. عادت نمبر 8 اور عادت نمبر 9 ہم نے ایک ہی آیت سے سیکھی تھی. جی کون بتانا چاہے گا؟ ایاک نعبد و ایاک ایاک نعبد نستعین. و ایاک نستعین. شاباش. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے اور ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے. اس کے بعد عادت نمبر 10. جی کون سی آیت تھی؟ اہدنا الصراط اهدنا اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا بالکل الصراط صحیح کہا. شاباش. عادت نمبر 11 اور عادت نمبر 12 سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت سے ہم نے سیکھی تھی. جی کون سی آیت تھی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب صراط علیہم الذین ولا انعمت الضالین. بالکل ٹھیک کہا، انعمت علیہم. اور پوری آیت آپ کی یہ والی جس سامنے لکھی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. شاباش. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایک دعا ہے یہاں پر. اے اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو جو ابھی ہم نے پڑھی سنی اور دیکھی، اے اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ ایک سائیکل دیکھ رہے ہیں. جب تک ہم تدبر غور و فکر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے، اس میں اپنے تصور اور احساس کو محسوس نہیں کریں گے، اپنا احتساب نہیں کریں گے، اور پھر کوئی نہ کوئی پلان نہیں بنائیں گے اللہ، اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے نہیں، اس وقت تک ہم قرآن پڑھنے کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے. آسان پلان ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، جیسے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں گا. ہم نے ابھی پڑھا تھا اشارہ سورۃ البقرہ کے حوالے سے. پہلا اشارہ تھا متقیوں کے لیے ہدایت. اگر آپ بالکل شروع میں دیکھیں تو آپ کو پہلی آیت نظر آئے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں متقیوں کے لیے 3 صفات موجود ہیں، یعنی ہدایت کے لیے، یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت. یاد رکھیے گا کہ جب تک ہم ہدایت مانگیں گے نہیں تب تک ہمیں ہدایت نہیں ملتی. ایک اور دعا ہے آگے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی اور بے نیازی کا. اس کے علاوہ مزید وہ کہتے قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے. آپ کو اس ریویژن میں بہت ساری دعائیں آپ کو بتائی جائیں گی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان تمام دعاؤں کو یاد کرنا ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ترجمہ آپ کو ضرور آنا چاہیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی حدیث یا دعا آپ کو فائنل کوئز میں دی جا سکتی ہے. اس کے نیچے 4 آپشنز ہو سکتے ہیں جس میں مختلف ترجمے موجود ہوں گے اور آپ کو صحیح آپشن پر جواب ٹک لگانا ہوگا. پلان آپ بنا سکتے ہیں کہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا اور میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کروں گا. آگے آپ دیکھیے متقیوں کی صفات. متقیوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہے. وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، جنت اور دوزخ پر، اور اسی طرح سے وہ چیزیں جو وہ نہیں جانتے یا ان کو پتہ نہیں لیکن پھر بھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق قائم ہو جائے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں. مزید 2 صفات بتائی گئی ہیں متقیوں کی. قرآن مجید پر اور اس سے پہلی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور کامیاب. دعا ہے کہ مطلوبہ عادات کو اے اللہ فروغ دینے میں میری مدد فرما.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا. یہ والی دعا آپ نے QC1 میں بہت اچھی طرح سے سمجھی اور سیکھی تھی، اور اس کے لیے آپ پلان بنا سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا. آئیے چلتے ہیں دوسرے صفحے کی طرف. اس میں بھی 4 اشارے موجود تھے. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخ ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافرین کو ہدایت نہیں. انکار کرنے والوں کو. بالکل صحیح کہا آپ نے، انکار کرنے والوں کو. مزید وضاحت یہ کہ ان کے سامنے جب حق پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے شک کی بنیاد پر اور اپنے تکبر کی بنیاد پر اسے ماننے سے انکار کر دیا. اسی لیے کافرین کو ہدایت نہیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کیا سزا مقرر کی ہے. جی، منافقین کو ہدایت نہیں. منافقین کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں لیکن وہ دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں سزا ہے. جی، فسادی اور بے وقوف. جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ لوگ فسادی ہیں، یہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، اور بے وقوف ہیں کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. 2 رخ ہیں، یعنی کہ جب وہ مسلمانوں کی طرف آتے ہیں تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب وہ واپس یہودیوں کی طرف جاتے یا شیاطین جیسے لوگوں کی طرف جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. آئیے ان کے اسباق کا مطالعہ کرتے ہیں. کافرین کو ہدایت نہیں. کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سزا ہے. دنیا میں سزا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا. انہیں حق کی بات نہ تو سنائی دے گی، نہ ان کے دل پر اثر کرے گی، اور نہ ہی ان کو ان آنکھوں سے دکھائی دے گی. آخرت میں سزا، آپ اگر آیتوں کو دیکھیں تو وہاں ہے عذاب عظیم، یعنی کہ بڑا عذاب ان کے لیے آخرت میں رکھا گیا ہے. دعا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے. آسان پلان، آپ اپنے حساب اپنے ماحول سے بالکل کوئی پلان بنا سکتے ہیں، لیکن ایک آسان پلان یہاں موجود ہے کہ انشاءاللہ میں سچ سنوں گا، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے. منافقین کو ہدایت نہیں، یہ ہم پہلے ہی اشارہ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں. منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. اور یہاں پر 2 طرح کے بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک شک کی بیماری اور دوسری خواہشات کی بیماری. شک کی بیماری، وہ تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اور دوسرا خواہشات میں وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر کام کیے جاتے تھے کیونکہ انہیں آخرت کا خوف نہیں تھا. ان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کی کہ مرض میں زیادتی، یعنی انہی 2 جو بیماریاں تھیں اس میں زیادتی کرتی، اور آخرت میں عذاب علیم. پہلے عذاب عظیم تھا، اب عذاب علیم، اس سے بھی دردناک عذاب ان کو آخرت میں دیا جائے گا. دعا ہے، میرے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے میری حفاظت فرما، شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما. اور اس کے لیے پلان ہے، انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا قرآن و حدیث کے مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر. فسادی اور بے وقوف. جی، کون پڑھنا چاہے گا ان اسباق کو آپ میں سے؟
کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. جی پڑھیے. شاباش. جی پڑھیے. میں جی، پڑھوں بہن؟ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے اور اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے. پھر ایک دعا آپ کے سامنے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. ایک دعا یہ ہوئی، اللہ سے دعا کی. دوسری، اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے. اس کے لیے آسان پلان یہ ہے، میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کا پلان بناؤں گا. دو رخے، یہ اس پہلے صفحے کا آخری اشارہ تھا. منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. وہ نقصان اٹھانے والے ہدایت یافتہ ہے. اس کے لیے دعا، مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا. لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما. اور اس کے لیے آسان پلان جو یہاں دیا گیا ہے، انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں. آئیے اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں. جی، اس کے بھی 4 اشارے، یعنی 4 حصوں میں یہ صفحہ تقسیم کیا گیا تھا. آپ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. اسباق، آگ کی مثال. مثال آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی. آپ اسے اسلام سے تشبیہ دی گئی. منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا اور انہیں گونگا، بہرا، اندھا شخص کی طرح بنا دیا کہ کبھی بھی ایسا انسان حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. پھر ایک دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ، ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پلان آپ بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا. بارش کی مثال جو ہے وہ اسلام کی سمجھ لیں آپ، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ گرج، بجلی اور زبردست کڑک ہے، یہ مخالفین کی کو کہا گیا ہے. یہ ان کی طرف سے جو ریئیکشن آتا تھا. تو منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. وہ صرف کوشش یہ کرتے ہیں کہ آسان باتوں پر عمل کرتے جائیں اور ان کی جان چھوٹتی جائے. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا ایک موقع دے رہا ہے. اگر آپ نے یہ اسباق بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیے تو پھر کسی طرح کا بھی سوال آپ کو آئے امتحان فائنل کوئز میں تو آپ بہت آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. دعا ہے، اے اللہ، چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائیے. آمین. آسان پلان، انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا. قرآن کی دعوت تمام لوگوں کو، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں، اے عرب والو یا اے ایشیا والو اس طرح کر کے مخاطب نہیں کیا. اے لوگوں، اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا تھا. تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر. آپ جب تک غور و فکر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر اپنے پورے دل کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے. شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے.
دعا ہے اے اللہ مجھے تیری پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما، آمین۔ پلان یہ ہے میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی۔ قرآن کا چیلنج۔ 1400 سال گزر گئے قرآن پاک کو نازل ہوئے اور آج تک قرآن کے اس چیلنج کو کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ایک چھوٹی سی سورت بھی کوئی اس طرح کی نہیں بنا سکا جسے قرآن پاک میں موجود ہے۔ سب سے چھوٹی سورت سورت الکوثر ہے۔ قرآن کا چیلنج اس طرح کی کوئی ایک سورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو۔ نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ عبدنا، ہمارا بندہ۔ دعا ہے اے اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما۔ پلان ہم بنا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ جی یہ صفحہ نمبر یہاں نظر نہیں، اس صفحے میں بھی 4 اشارے، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید یعنی دھمکی، بشارت خوشخبری۔ تو ان آیتوں میں جہاں اللہ نے خبردار کیا ہے اسی طرح سے خوشخبری بھی دی ہے۔ مچھر کی مثال، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مچھر، مکھی، مکڑی، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی مثالیں دیتا ہے تاکہ بات ہماری سمجھ میں آئے۔ لیکن مچھر کے بارے میں یہ بات ہے کہ اس کے اندر ایک پورا نظام ہے، پرواز کرنے کا پورا نظام موجود ہے، اور آج سائنس اس کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے اور اس سے سیکھنا چاہتی ہے۔ گمراہ کون؟ یقیناً منافقین جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ کفر کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارا رب ہے، ہماری ہر چیز کا مالک ہے، ہر ذرے ذرے پر اس کا کنٹرول ہے، تو پھر کفر کیسے؟ آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ وعید و بشارت، وعید یعنی دھمکی ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی ہے، جہنم کا عذاب ہے، عذاب عظیم بھی ہے اور عذاب علیم بھی ہے۔ بشارت یہ ہے کہ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جنت میں بے شمار نعمتیں انہیں عطا کی جائیں گی، نہریں ہوں گی، انواع و اقسام کے پھل ہوں گے، پاکیزہ بیویاں، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی وہ جگہ ہوگی۔ جی ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک فالجنت وما قرب الیہا من قول او عمل او اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ مجھے تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسی بات اور عمل کا جو اس جنت سے قریب کرے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری آگ سے اور ایسی بات اور عمل سے جو اس آگ کے قریب کرے۔ پلان انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گا اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا۔ مچھر کی مثال، اس اشارے کے حوالے سے جو آیتیں تھیں اس کے اسباق یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک اور دعا ہے، اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے اور ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں بنا دیجئے، آمین۔ پلان انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ گمراہ کون؟
فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. یہ اسباق ہیں اس اشارے کے، کیونکہ وہ سب اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، اور زمین میں جہاں تک ممکن ہو فساد پھیلاتے ہیں. ایک اور دعا آپ کی سلائڈ پر موجود ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے، رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی دے. آمین. پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت و احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بننا چاہوں. کفر کیسے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسباق ہیں. یہ کفر کیسے، یہ اشارہ ہے اور اس کے اسباق ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا، مرنا اور دوبارہ جی اٹھنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے. یہاں علم لکھا ہوا ہے، آپ میں سے کوئی اسے دوہرا دے. کفر کیسے، اس کے اسباق دوہرا دے. کوئی چاہے گا دوہرانا؟ جی میم. جی میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا، مرنا اور ہمارا دوبارہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں آپ یہی دعا بھی پڑھ دیجئے. جی. اے اللہ، ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے. موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے. اور اس کا پلان ہے انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گی. شاباش، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. جی یہ 4 اشارے ہیں، کون اسے پڑھنا چاہے گا؟ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. آپ کو اس کے اسباق، کیونکہ یہ 5واں اور آخری صفحہ ہے، آپ کو خلیفہ پر سوال، اس کے اسباق یاد ہے تو بالکل ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. چلے یہ پڑھ لیجئے، علم لکھا ہوا ہے خلیفہ پر سوال. جی اللہ تعالیٰ نے میں فرمایا کہ وہ آدم کو جی زمین کوئی پر بھی پڑھ خلیفہ لے. بنائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا. فرشتوں کے سوال پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا کہ زمین میں خون خرابہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے. ایک اور سسٹر پڑھنا چاہ رہی تھی، جی وہ بھی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا. فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے اور کون سے خراب کام. بہت خوب، ماشاءاللہ. چلیں جو سسٹر ابھی پڑھنا چاہ رہی تھیں اور وہ رک گئی تھیں، وہ دعا پڑھ لیں. جی میم. اے اللہ، ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا. ہمیں زمین پر امن و سلامتی پھیلانے کی توفیق دے. ہمیں تیری حمد و تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے. شاباش. پلان؟ جی انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گی. شاباش، جزاک اللہ خیر. جی اسما کی تعلیم، آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا ان اسباق کو، اس اشارے کے جو اسباق ہے؟ جی میم. اللہ جی تعالیٰ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا، جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے.
अल्लाह ताला हर चीज का गैब जानता है। जज़ाकल्लाह खैर। जी, कोई और सिस्टर ये दुआ पढ़ना चाहे? क्योंकि शुरू में मैंने तमाम दुआएं खुद पढ़ी थी, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पढ़िए। मुझे जी, ए ए अल्लाह, अल्लाह इजाफा फरमा, मेरे इल्म में इजाफा बाद वो फरमा। इसी मेरे इल्म में इजाफा फरमा के हवाले से जो अरबी में हम पढ़ते हैं दुआ, वो क्या है? रब्बी ज़िदनी इल्मा। शाबाश, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, आगे बढ़िए। इस बात को याद रखने में मेरी मदद फरमा कि हर चीज के और हर वाक़े के पीछे तेरी हिकमत पोशीदा होती है। जी, प्लान प्लान। मैं हमेशा तवाज़ु अख्तियार करूंगी और जो चीज मुझे नहीं आती हो उससे सीखने के लिए तैयार रहूंगी शाबाश, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। सजदा और इब्लीस, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इकराम किया फरिश्तों को सजदे का हुक्म देकर। सजदा सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए है। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा गया था, असल में उनकी ताजीम में कहा गया था। फरिश्तों ने अल्लाह ताला की अताअत कबूल की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया, लेकिन शैतान ने तकब्बुर और हसद की वजह से इस मानने से इनकार कर दिया। तो तकब्बुर और हसद जो है वो शैतानी सिफात है। अल्लाह ताला की नाफरमानी कुफ्र करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है, और गुनाह की जगहों के करीब से भी हमें बचना चाहिए, यानी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह है, चले आप में से कोई एक बार पढ़ ले। अल्लाह ने हजरत आदम अल्लाह ने अलैहिस्सलाम की हजरत इकराम किया, फरिश्तों को सजदे का हुक्म देकर। तकब्बुर और हसद शैतानी सिफात हैं। अल्लाह ताला की नाफरमानी कुफ्र करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। गुनाह की जगहों के करीब भी मत जाओ। शाबाश, माशाल्लाह। जन्नत को मेरी आखिरी मंजिल बना दे, ये दुआ है। मुझे हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक दे, आमीन। प्लान है, इंशाअल्लाह मैं बुरी चीजों और बुरी जगहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा या करूंगी। जी, फिसलाना और तौबा। जी, आप में से कोई पढ़े जिसने अब तक नहीं पढ़ा और वो पढ़ना चाहती है या चाहता है, तो ये पढ़ लीजिए। शैतान। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शैतान सलाम। हमारा सब शैतान हमारा सबसे बड़ा, बदतरीन, बहुत ख़तरनाक और तजर्बाकार दुश्मन है। हमेशा शैतान से अल्लाह की पनाह मांगिए और उसकी चालों से ख़बरदार रहिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, शैतान की पैरवी करके इसे बर्बाद मत कीजिए। जब भी हमसे कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी, आपकी ये पूरी रिवीजन कुरान पाठ की खत्म हुई। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी जब आप फाइनल क्विज की तैयारी कर रहे होंगे। और आखिर में हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो है कुरानी पाठ की जो है वो रिवीजन की, सिस्टर ने बड़ी मेहनत से आपको जो है वो पूरा हिस्सा दोहरा दिया। आइए उसमें आने वाले अल्फाज पे हम थोड़ा सा गौर कर लें। इंसान की जमा नास, हजर की जमा हिजारा, जन्नत की जमा जन्नात, नहर की जमा अनहार, समर की जमा समरात, जौज की जमा अज़वाज, मसल की जमा अमसाल, रब की जमा अरबाब, शय की जमा अशिया, अहद की जमा अहूद, मिसाक की जमा मवासिक, अर्ज की जमा अरादी, खासिर की जमा खासिरून खासिरीन, मैयत की जमा अमवात, अदू की जमा अदा, कालिमा की जमा कालिमात, फासिक की जमा फासिकून और फासिकीन, इसम की जमा अस्मा, मलक की जमा मलाइका, गैब की जमा गयूब, जन्नत की जमा जन्नात, शजर की जमा अशजार, शैतान की जमा शयातीन, मता की जमा अमतिया, समा की जमा समावात। आपने 3
حرف والے صحت مند افعال پڑھے تھے، فتح، نصرہ، دربا، سمیہ کے وزن، ان پہ ایک نظر ڈال لیجئے۔ رزقا، یارزقو، ارزق، رازقن، مرزوقن، رزقن، رازا کاف مادہ سے باب نصرہ سے آیا ہے۔ خلدا، یخلدو، اخلد، خالد ڈیش خلد اور خلود، خالام دال مادہ سے باب نصرہ سے ہے۔ ضربا، یضربو، اضرب، ضاربن، مضروبن، ضربن، ضربا مادہ سے باب ضربہ سے ہے۔ علما، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، این لام میم مادہ سے باب سمیہ سے ہے۔ کفرا، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر، کافارا مادہ سے باب نصرہ سے آیا ہے۔ فسقا، یفسق، افسق، فاسق ڈیش فسق، سین کاف مادہ سے باب نصرہ سے ہے۔ سکنا، یسکن، اسکن، ساکن ڈیش سکن، سین کاف نون مادہ سے باب سمیہ سے۔ قریبا، یقرب، اقرب، قریب، مقروب، قرب، کاف را با مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے۔ نقدا، ینقد، انقد، ناقد، منقود، نقد، نون کاف داد مادہ سے باب نصرہ۔ قطع، یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قطع، کاف تا عین مادہ سے باب فتح سے آیا۔ امرا، یامر، مر، آمر، مامور، امر، حمزہ میم را مادہ سے باب نصرہ سے۔ خاسرہ، یخسر، اخسر، خاسر ڈیش خسر اور خسران، اس کے دو مصدر ہیں اور مفعول نہیں ہے۔ خاسین را مادہ سے باب سمیہ سے ہے۔ رجع، یرجع، ارجع، راجع ڈیش رجوع، راجیم عین مادہ سے باب ضربہ سے آیا ہے۔ ارادہ، یارد، ارد، آرد، معروض، ارد، عین را دال مادہ سے باب ضربہ سے ہے۔ خلق، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، خالام کاف مادہ سے باب نصرہ سے ہے۔ صدق، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق، صاد دال کاف مادہ سے باب نصرہ سے تھا۔ کتما، یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم، کتمان، کاف تامیم مادہ سے باب نصرہ سے۔ کمزور افعال حمزہ والے اور یکساں حروف والوں میں کیا تھا؟ قولا، یقولو، قل، قائل، مقول، قول، کاف واو لام مادہ سے باب اس کا ہے نصرہ۔ آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتن، اتیان، حمزہ تا یا مادہ سے باب جو ہے اس کا ہوتا ہے ضربہ۔ کالا یہ پھر ریپیٹ ہو گیا۔ ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدین، ہدن اور ہدا اس کے دو مصدر ہیں۔ ہا دال یا مادہ سے باب ضربہ سے ہے۔ اکلا، یاکلو، قل، آکل، معقول، عقل، حمزہ کاف لام مادہ سے باب نصرہ۔ شاء، یشاء، شاء، شاءن، مشیون، مشیت، شین یا حمزہ مادہ سے یہ جو ہے باب سمیہ سے آتا ہے۔ باقی آپ نے 5 صفوں کے جو ہے وہ اشارے پڑھے تھے، آپ میں سے کوئی اگر دہرانا چاہے۔ جی، پہلے صفحے کے کیا اشارے تھے؟ سر میں کروں؟ جی اللہ کرائیے۔ کی تعریف، جی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جی، دوسرے صفحے کے کیا اشارے ہیں؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخے۔ تیسرے صفحے کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے۔ تیسرے کہ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش اور دعوت اور چیلنج۔ چوتھے صفحے کے وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ اور چوتھے صفحے وہ 5ویں صفحے کے اشارے۔ خلیفہ پہ سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، خسلانہ اور توبہ۔ خلیفہ، اسما، سجدہ اور توبہ۔ جی، تو پہلے صفحے کے اشارے تھے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے کے تھے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے تھے آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔
चौथे सफ़े के इशारे थे वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। और पांचवें सफ़े के थे खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सिजदा और इब्लीस, फिसलान और तौबा। तो जी पहले सफ़े के मुख्तसर इशारे कोई बता दे जी। डॉक्टर नूर आप बता दीजिए। तारीफ, हिदायत, नहीं, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। दूसरे सफ़े के मुख्तसर इशारे। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। तीसरे सफ़े के मुख्तसर इशारे। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। चौथे सफ़े के मुख्तसर इशारे। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। पांचवें सफ़े के। खलीफा, अस्मा, सजदा और तौबा। जी तो पहले सफ़े के मुख्तसर इशारे से तारीफ, दुआ, हदायत, सिफात। दूसरे के थे काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। तीसरे के थे आग, बारिश, दावत, चैलेंज। और चौथे के थे वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। और पांचवें के थे खलीफा, अस्मा, सिजदा, फिसलाना। अब आपके अगर कोई सवालात हैं इन असबाक के बारे में या जो आपने दोहराई की है तो वो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ थोड़ा सा टाइम है जी। किसी का अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ लीजिए। सर ट्रांसलेशन करने में मुश्किल होती जी ट्रांसलेशन करने में मुश्किल होती है। ट्रांसलेशन के लिए आपने दो काम करने हैं। पहली बात है दी हुई इबारत या आयत या जो भी वो फ्रेज है उसके टुकड़े करें। जब टुकड़े कर लेंगे फिर उसका तर्जमा आसान हो जाता है, और जब तक आप टुकड़े नहीं करते आपका तर्जमा मुश्किल होता है, आपके लिए आसानी नहीं होती। तो आइए देखते हैं। सर अजीब बोल चालती है। मिसाल के तौर पे ये पांचवा सफ़ा आपने पढ़ा, इस पांचवें सफ़े में खलीफा पर सवाल ये पहला इशारा था। इसकी इबारत है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यफ़्सिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अब यहाँ देखें ये इबारत हमने इसका तर्जुमा कर, आप इसमें से हर टुकड़े को अलग करें। वाह के क्या मायने होते हैं, सबको पता होगा। वाह के क्या मायने होते हैं, और इसके क्या मायने हैं, इसके मायने क्या है, और काला, काला जो है ये कई बार आया है, ये इसके क्या मायने है, काला, उसने कहा काला, काला रब्बो का। अब इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, रब और का। रब के मायने रब, का तेरा रब, वो का आपका तेरा रब, आपका रब, तेरा रब। लील मलाइकत, इसके टुकड़े करें, ली और अल मलाइकत। ली के मायने होते हैं लिए, अल मलाइकत यानी फरिश्ते, यानी फरिश्तों से। आगे इन्नी, इसके भी टुकड़े हैं, इन और या। इन के मायने होता है बेशक, या मैंने मैं, इन्नी बेशक मैं, जाइलुन ये जो है आपने पढ़ा है जाला या जलु इजल, जाइलुन मजलून बनाने वाला, फाइल मैं बनाने वाला हूँ। फी आपको पता है मैं, अल जमीन यानी जमीन में, खलीफा एक खलीफा। ये जो तनवीन वाला लफ्ज आता है ना जिसपे दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर होते हैं, इसके तर्जुमे में एक, कोई, कुछ, चंद का जो है इजाफा है। यहाँ कहेंगे खलीफा यानी। अब ये आपकी पूरे इबारत की आपने जो है क्या है हर एक हिस्से को पहचान के तर्जुमा कर लिया। अब देखिए, और जब कहा उसने तेरे रब ने फरिश्तों से कि मैं बेशक बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा। आगे देखें,
قالू, उन सब ने कहा, आ के मैंने होता है क्या, तजअलू, आप बनाते हैं या तू बनाता है, फी, टुकड़े करें, फी इसमें हाँ यानी जमीन, इसमें मन जिसे या उसे, युफ से दू, जो फसाद लाएगा, मुदारे है ना, हाल और मुस्तकबिल दोनों के तर्जुमे होते हैं, फीहा इसमें, वाह, और युफ से को मैंने होता है बहाएगा, दमाग खून। अब जब ये आ गया, अब आप इसे जोड़ लें, उन सब ने कहा क्या तू बनाता है इसमें उसे जो फसाद फैलाएगा और बहाएगा इसमें खून। अब मुश्किल लफ्ज ये युफ्से को था और दमा, ये जो है आपको जब सबक पढ़ाए जाते होते हैं उस वक्त मुश्किल अल्फाज आपने लिखने होते हैं और एक उसकी लिस्ट बना लेनी होती है, उसको बार बार देखें आपको पक्के हो जाएंगे। अब अगली आयत देखें, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिस लका क़ाल इन्नी अअलमु मा, वा के मैंने और नहनु के मैंने हम, नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, मुदारे का फेल है, बी हमदी का तीन टुकड़े हैं, बी मैंने साथ का, हम तेरी तेरी तारीफ के साथ, वाह, और नुक़द्दिस, और हम जो है तकदीस पाकीज़गी बयान करते हैं, लगाते हैं। क़ाला कहा उसने, इन्नी बेशक मैं आलमू मैं जानता हूँ, माँ जो ला नहीं तालमून तुम जानते। तो इस तरीके से जो है ये आपने टुकड़े करके बनाना होता है। आइए अगली आयत देखते हैं, बिस्मिल्लाह, व अल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। वाह की क्या मानी है, अभी हमने पिछली आयत में भी देखा, और अल्लमा का क्या मतलब, अल्लमा सीख लिए, नहीं, सीखना का मतलब है सिखाना या सिखाना, सिखाना हो गया। आदमा आदम को, अस्मा इसम की जमा है यानी नाम, कुल्लाहा कुल जो है ये उर्दू में भी इसमें आता है, कुल की कुल यानी सब, तमाम, सुम्मा फिर, अरदा अरदा पेश किया, हम अर्ज उसे, किया, अला अलल मलाकाते फरिश्तों पर, फकाला और बस कहा, अम्बेऊनी मुझे बताओ मुझे खबर दो, बे अस्माए नामों की, हाउलाए इनकी, इन अगर कुन तुम हो सादिकिन सच्चे। और सिखाए आदम को नाम सब के सब, फिर अर्ज किया उन्हें, पेश किया उन्हें फरिश्तों पे, और फिर कहा मुझे बताओ इन तमाम के नाम अगर तुम सच्चे हो। सच्चे। सर यहाँ थोड़ी सी है कंफ्यूजन, बेऊनी बताओ मुझे, तो बेअस्माए इसका क्या मतलब होगा? बी का लफ्ज आपने पढ़ना बिस्मिल्लाह, तो क्या मतलब होता है बिस्मिल्लाह का, में से बी के कई मानी होते हैं, उर्दू में जो वहां पे मुनासिब हो रहा होता है जुमले के हिसाब से वो तर्जमा, बी अस्माए नामों के साथ। अब नामों के साथ से यह तर्जमा सही नहीं है, हम कहेंगे अम्बेऊनी बी अस्माए, मुझे इनके नाम बताओ। यहाँ बी का तर्जमा हम इन कर रहे हैं, ये हमारी जबान की जो है जरूरत है कि यहाँ पे इन का तर्जमा ज्यादा मुनासिब बजाय से और साथ का तर्जमा किया जाए। तो ये ठीक है सर, आपने फिर जब सबक जी पक्का आगे हाँ उलाल, जी, मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बुक में इस तरह लिखा हुआ है कि अम्बेऊनी को बताओ मुझे, फिर बेअस्माए के नीचे लिखा है नाम, और हा उलाए के नीचे लिखा है इन सब के, तो वो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं इसे देखें, जब लफ्जी तर्जमा करते हैं ना, लफ्जी तर्जमा आपको एक एक चीज का तर्जमा देते, उस तर्जमे को जब आप जोड़ते हैं तो वो तर्जमा बामुहावरा बनता है, यानी जो आसानी से समझ। जैसे देखें, और उसने सिखाए आदम को नाम सब के सब, फिर पेश किया उनको फरिश्तों पर, फिर फरमाया बताओ मुझे नाम इन सब के अगर तुम सच्चे हो। ये देखें, ये उसने बात मुहावरा तर्जमा किया, इसी तरह आप कर सकते हैं। तो सर आगे है, सर आगे हैं, लिहाजा सर जो है क्लास एंड ओवर करते हैं, और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए और आप सबके लिए आमीन, आसान फरमाए। आमीन। ब्रदर है ही, क्लास हो गई है? सर ये आयत पूरी कर ले। सर
سر میوٹ ہوا السلام ہوا ہے سر علیکم کا. برادر رہی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں جی سر آواز آ رہی ہے. اصل میں کلاس جو ہے وہ بہت پہلے ختم ہو گئی تھی، ٹائم تھا تو میں نے پھر اس ٹائم کو یوز کر لیا. باقی آپ جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ پاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما. میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد کہ آپ کا QC2 مکمل ہو گیا. آج دہرائی کی پہلی کلاس بھی ہوگی، کل دوسری ہوگی، تو انشاءاللہ آپ اپنے کوئز کی تیاری کر رہے ہوں گے. اور مجھے ویسے جو ہے وقت سے پہلے ہی ورک بک آنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن پلیز یاد رکھیں کہ ورک بک آپ نے 3 جولائی یعنی کل بھجوانی ہے، جو بھی بھجوانا چاہیں. اور لیٹ سبمیشن اپ ٹو 5 جولائی تک ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی. تو اچھا، اب اس سیشن یہ جو آپ کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد غالباً QC1 میں بھی ہم نے اس پر بات کی ہوگی، اور ابھی بھی میں شارٹ کوشش کروں گا اگلے 10 منٹ کے اندر اندر یہ بات مکمل ہو جائے. صرف اس لیے کہ آپ قرآن پاک ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ اس بات پر زور ہے. آپ نے پہلے بھی پڑھا بھی تھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل میں کون اچھا ہے. تو اسی چیز کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عملی طور پہ کرنے والی ایکٹیویٹیز کے طور پر بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی جائیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جتنے کورسز آپ تک پہنچتے ہیں یہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے تعاون سے پہنچتے ہیں. الفلاح منزل ٹرسٹ پچھلے 20 سال سے اپنے ریسورسز بغیر کسی سے کچھ کہے ہوئے خود سے کوشش کرتا رہا، اور 1 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس انہوں نے قرآن کے الحمدللہ بنائے. لیکن یہ تعداد دیکھنے میں تو بڑی ہے، لیکن جب امت کی تعداد دیکھتے ہیں تو یہ بہت کم ہے. تو اب ہمارا مشن یہ ہے کہ الفلاح منزل اگلے گلوبل لیول پر جائے. تو فروری 5 2024 کو میں نے ایک آئیڈیا وہاں پہ جنریٹ کیا. کچھ ہم خیال لوگ اکٹھے ہوئے، ہم نے کہا کہ الفلاح منزل اپنے والنٹیئرز جو ہے نا، ایسے ممبر جو الفلاح منزل کے ساتھ زندگی بھر کے لیے جڑ جائیں، اور ہم 1000 ایسے ممبر پیدا کر رہے ہیں کہ جو اس کے ساری جو ریسورسز آنے والے فیوچر میں یہ سسٹین کرے اور قائم رہے، جو اس چیز کی نیت اور ارادہ کر لیں کہ وہ تا عمر جو ہے 1000 روپیہ الفلاح منزل کے والنٹیئر ممبر کے طور پہ جمع کروائیں گے. تو یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہ ایک موٹیویشن ہے کہ آپ عملی طور پر قرآن کی خدمات میں حصہ لینا چاہیں. بڑا آسان طریقہ کار ہے. یہ اس کے چیٹ جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کا لنک دیا ہوا ہے، اور نیچے ان کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں. آپ اس گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ہر ماہ اپنے 1000 روپیہ جمع کروا کے اسی بینک اکاؤنٹ میں جو آپ کے سامنے ہے اس کے اندر رسید بھیج دیتے ہیں، اور جب تک آپ آسانی سے اس کو پے کر سکیں وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ کنڈیشن بھی ہٹا دی گئی ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے رہیں. جب تک آپ کے لیے آسانی ہو آپ کر سکتے ہیں، جب تک آپ ممبر رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک پہلی دعوت آپ کو کہ آپ ایک عالمی سطح پر قرآن پاک الفلاح منزل بائی دا وے ایزی قرآن کے نام سے ایپ، اور بہت سے الحمدللہ بھی ہم نے پیچھے 30 سے زیادہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے جو اساتذہ کی ٹریننگ، اس کے علاوہ ٹیچر ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. ہزاروں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے اساتذہ والنٹیریلی یہ کورسز پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو الفلاح منزل کی یہ کاوشیں اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ سطح پر چلی گئی ہیں. اس کو مزید بھی آگے بڑھانے کے لیے آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں. دوسرا، ہم نے اسی قرآن کے دوست احباب کے ساتھ مل کر جو انیشیٹو ہم نے شروع کیا وہ ہے تصدقو. تصدقو کا قیام بھی اسی طرح اللہ کے نبی کی 2 احادیث، ایک یہ کہ لوگوں کو مانگنے کی بجائے کام کرنے کی ترغیب دی جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم روز قیامت ماتھے پر مانگنے کا داغ لیے ہوئے ہو. اور ایک اور حدیث کے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. تو ہم نے پاکستانی معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم یہ ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں، 2.5 سال سے آرگنائزیشن چل رہی ہے،
کہ جو بیچارے زندگی میں 50,000 60 لاکھ روپیہ بھی جو چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے جمع نہیں کر پاتے، تو ہم نے یہ کیا کہ ان کو ایسا ایک قرض دے دیا جائے، رقم دے دی جائے، اس کی پوری جانچ پڑتال کر کے چھان بین کر کے رقوم ہر ماہ، وہی اصول ہے اس کا بھی، آپ ممبر بن سکتے ہیں زندگی بھر کے لیے، اور 1,000 روپیہ پر ماہ کی نیت کر کے، اور اس میں بھی کوئی کمپلشن نہیں ہے، صرف وہ لوگ جو خود کما سکتے ہیں، ہم ایسے بچوں کو، ایسی خواتین اسٹوڈنٹس جو یہ نہیں کر سکتے ان پر بھی یہ بوجھ نہیں ڈالتے، جن کے لیے آسانی ہے وہ 1,000 تا حیات کی نیت کر سکتے ہیں، انیشلی 12 ماہ تک دے سکتے ہیں، تو وہ اس کے ممبر بن سکتے ہیں، اور باقاعدہ گروپ الحمدللہ کام کر رہا ہے، واٹس ایپ بیس ہے، آپ ممبر ہی پھر ایسے لوگوں کو ریفر کر سکتے ہیں کم از کم 6 ماہ کی ممبرشپ کے بعد، کہ جو ضرورت مند ہوں اور جو کاروبار کرنا چاہتے ہوں، ہم انہیں پھر قرض دے دیتے ہیں، کبھی ڈفرینٹ طرح کے کاروبار الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے، لوگوں کو سلائی مشینیں، بیوہ کو سلائی مشین، کسی کو رکشہ، کسی کو موٹر سائیکل، کسی کو کریانے کی دکان، کسی کو چھوٹے لیول پر پینکچر کی دکان، ابھی جس نے کسی نے کیا ہے وہ نے ہومیوپیتھک ایک سٹور کے لیے، اس سے پہلے سبزی کی ریڈی، تو اللہ کے فضل سے یعنی جس کا کوئی کام چل پڑے وہ اس میں کرتے ہیں، اس کا پورا ایک انتظامی ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ یہ تمام لوگ وہی ہیں جو قرآن کورسز کا حصہ تھے، آج کل ہمارے ساتھ الحمدللہ، اس میں سسٹر امبر، بردر عامر، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ احباب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پلیز ریز ہینڈ سے، یا تصدقوں کے کوئی ممبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پلیز ذرا ریز ہینڈ سے مجھے بتا دیں تاکہ ہم ان کو بھی آپ کے ساتھ، ماشاءاللہ سسٹر امبر ہماری پریزیڈنٹ ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی جانتی ہیں، ابھی ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کچھ دیر بات بھی کریں آپ سے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے کہ گروپ کے سارے ممبر شورا کے ممبر ہوتے ہیں، گروپ میں اس کی آتی رہتی ہیں، ماشاءاللہ سسٹر منزہ ثاقب بھی ہیں، اس کی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، ریسیٹس بھی وہی آتی ہیں، بہت ٹرانسپیرنٹ ہم نے اس کو سارا معاملہ رکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کتنے فنڈز آئے، کہاں خرچ ہوئے، کس کو دیے گئے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ہر کوئی چیک بھی کر سکتا ہے، اور بڑا آسان طریقہ کار ہے۔ یہ ریسیٹس آتی ہیں گروپس میں، اپلیکیشن ڈالی جاتی ہے، اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ڈلتی ہے ہر ماہ۔ یہ اس طرح کا کاروبار، جیسے یہ میں نے بھی ایک کسی کو ریڈی کا کروایا، تو مطلب بہت سے ڈفرینٹ، ہر ممبر جو ہے، یہ کیمیکلز کا کروایا گیا، کسی کو کپڑوں کا کروایا گیا، کسی کو موبائل کا کام کروایا گیا۔ میں وقت کی کمی کے باعث اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ عملی طور پر اگر آپ کے لیے آسانی ہو، بالکل اپنے اوپر اس کو، یہ بھی کوئی لازم، کوئی زبردستی، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی نیکی کا فائدہ کیا ہے۔ تو میں عام طور پہ آج کل ہم لوگ سیل کی بات کو سمجھتے ہیں نا، بائی ون گیٹ ون فری، اس طرح کی باتیں، ڈسکاؤنٹ سمجھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بے تکی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، 50% کے چکروں میں اکثر جو ہے وہ غلط شاپنگ کر لیتے ہیں۔ تو صرف 1,000 روپیہ مہینہ سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گرینڈ سیل کیسے ہے؟ یہ سب سے پہلے تو جیسے ہی آپ نے نیت کی اور آپ اس کے ممبر بنے تو صدقہ کرنے کا ثواب، صدقہ جاریہ کا ثواب، کیونکہ آپ نے نیت کر لی ہے ساری زندگی کی۔ اب واللہ عالم زندگی آج ہے، اگلے مہینے نہیں ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مسلسل کی جانے والی نیکی کا ثواب، اجتماعی نیکی کا ثواب کہ اکٹھے مل کر نیکی کی جا رہی ہے، اور مسلسل والی بھی مالی مدد کا ثواب، کیونکہ صدقہ جو ہے خاص طور پہ مال کا صدقہ کرنا، اس کا ایک الگ اہمیت ہے، روزگار دلوانے کا ثواب، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی کی 2 احادیث پر ڈائریکٹ عمل ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر کسی کو روزگار مل جائے، چھوٹا کاروبار چل جائے، ہمارے پاس بہت سی اس کی مثالیں الحمدللہ، ہم پتہ نہیں بردر اجاز اگر ہیں یا نہیں ہیں، سسٹر امبر کو اگر یاد ہو، 70 کے قریب ہم لوگوں کو روزگار 2.5 سال میں اس کے لیے فنڈز دے چکے ہیں، 6 ملین سے زیادہ کی رقم، اور اصول یہی ہے کہ فنڈز کو جمع نہیں کیا جاتا، ساتھ ساتھ ہی دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی 1 لاکھ روپے سے ایک انتہائی پریشانی اور اس کے شکار فیملی کو کاروبار کے لیے، ایک ہی ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ اچھا، جب روزگار کسی کو ملے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی فیملی کے لیے کمائی کرے گا، کھانا کھلائے گا، اس کا ثواب، تو آپ کو ایک فرد کو نہیں، ایک خاندان کو، پورے خاندان کے لیے رزق کا باعث بننے کا ثواب، اور خیر کے کاموں میں مل جل کر حصہ ڈالنے کا ثواب، اور منظم طریقے سے نیکی کرنے کا ثواب۔ تو
یہ پسندیدہ بات ہے کہ مسلمان مل جل کر عملی طور پر خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں حصے دار بنے تو اس کا ثواب. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے ہیں. میں جو ہماری پریزیڈنٹ ہے تصدقو کی، اس میں ہماری سسٹرز بھی ہیں، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جانچ پڑتال کی ٹیم میں بھی سسٹر سائمہ ہماری ہیں، بردرز بھی ہیں، اور یہ سارے مل جل کر ایک فیملی کی طرح اس پورے سلسلے کو چلا رہے ہیں. تو میں سسٹر امبر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے اپنے تاثرات بھی بیان کریں، اپنا ایکسپیرینس بھی بتائیں. جی سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سر کاشف، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے آج یہ 10 پوائنٹس کی طرف دھیان دلایا ہے کہ میں نے اس طرح کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنا پے در پے نیکی پر نیکی پر نیکی. الحمدللہ، اللہ میاں قبول کرے. جی الحمدللہ میں سیٹ اپ کا حصہ ہوں، 2 سال سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ، اور بہت اچھا جاتا ہے. آپ سب سے میں پرزور درخواست کروں گی اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ جو ہم ایسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم سبھی کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اجتماعیت سے ہم کو برکتیں ملتی ہیں اس کا کوئی جواب نہیں الحمدللہ. اور کتنے ہی لوگ ہیں، میں نے پرسنلی خود 3 فیملیز کو ریکمینڈ کیا اور الحمدللہ انہوں نے اس کا بہت بھرپور فائدہ اٹھایا الحمدللہ. کیونکہ جو آپ بزنس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کو کہا ہے کہ یہ کتنا اس میں برکتیں ہیں. تو اب ہم سب اس کے الحمدللہ گواہ ہیں، اور بڑا شفاف، بڑا آرگنائزڈ یہ سسٹم ہے. جو آج سے 3 سال پہلے بھی کسی نے پیسے دیے ہوں گے تو اس کا بھی ہمارے پاس پورا مکمل ریکارڈ ہوگا، اور ہم اس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. تو آپ سب کے لیے بہت دعائیں کہ اللہ میں آپ کو بھی ہمارے کار خیر کا حصہ بنائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سسٹر بہت عمدہ طریقے سے، میں بھی سوالات بھی لیتا ہوں آپ سے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو تصدقو کا ممبر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو نیچے نمبر دیا گیا ہوا ہے، یہ میرا نمبر ہے، آپ اس کے اوپر تصدقو اور اپنا نام لکھ کر واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو تصدقو کا ممبر بنایا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ خاص طور پہ صرف وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹلی افورڈ کر سکتے ہیں آسانی سے 1000 روپیہ، اور یہ نیت بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ مت ڈالیں. ہماری وہ بہنیں جنہیں لگتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، نیت کر لیں، انشاءاللہ پھر جب کبھی اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ ممبر بن جائیے گا. اور جو کر سکتے ہیں آسانی سے وہ اس کا حصہ بنے. ہمارے پاس اس وقت اللہ کے فضل سے 215 ممبر ہیں. 2.5 لاکھ سے زیادہ کی ہماری ہر ماہ الحمدللہ ہم اکٹھے کرتے ہیں. اور جتنی ہمارے سسٹر ہیرا پوچھ رہی ہیں زکوٰۃ اور جسٹ ڈونیشن. اچھا سسٹر، ہم نے تھوڑا سا اس میں صرف یہ رکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ آپ کی انکم میں سے ہو 1000 روپیہ مہینہ، یعنی آپ کی عام خرچ میں سے آپ اس کو جو کر سکیں. زکوٰۃ کی تھوڑا سا ذرا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ، میں اتفاق سے میری نظر اپنے فون پہ پڑی ہے، ڈاکٹر نور النساء ملک صاحبہ نے میسج کیا ہے. سسٹر، اس حدیث کے مطابق جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت عکاشہ بن محصن سے کہ نیکی میں پہل کرنے کا ایک اپنا ہی اجر ہوتا ہے، تو آپ اس میں بازی لے گئی ہیں. یو آر دا فرسٹ ون جنہوں نے اپنا میسج کر کے ہمارے پاس، آپ کو انشاءاللہ رسپانس آ جائے گا، پھر آپ کو گروپ کا حصہ بنا دیں گے. باقی سارا طریقہ کار، رقم کیسے بھجوائی جاتی ہے، کیا کیا جاتا ہے، وہ گروپ کے اندر آپ کو پتہ چلتا رہے گا. ایک ایک چیز کا ریکارڈ گروپ میں آتا ہے. ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کیا جائے. تو باقاعدہ فنڈز کا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہر ماہ کی جاری ہوتی ہے. ہر ڈیٹیل ہر ممبر ذاتی طور پہ بتا سکتا ہے کہ کتنے ممبر کس کو کتنے فنڈز گئے، جب فنڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں جس کو جاتے ہیں وہ بھی سب ہم نے کیا ہوا ہے اس کے اندر. پھر ہم نے چیکس بھی لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی ممبر سال میں 3 سے زیادہ، اچھا یہ کیسز بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پیسے جمع کروائے تو میں کیسز ریفر کر رہا ہوں، نہیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ بھی اجر کمائیں، عملی طور پر اس کا حصہ بنیں. بردر عابد، سوری، آپ اگر بات کر لیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا، پھر ہم
बात बस मुकम्मल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये AMT वालेकुम वॉलंटियर का जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ये जरा शेयर कर दें। जी, ओके। उसका लिंक जो है ना सिस्टम नंबर, अगर आप वहां से कॉपी कर देंगी, या उसके लिए भी आप मुझे अगर मैसेज करते हैं और साथ लिख दें AMT वॉलंटियर्स, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, तो मैं सब आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। शुक्रिया। इसी नंबर पे कर दें, लेकिन AMT वॉलंटियर। तो माशाल्लाह ब्रदर आबिद, आपको भी मुबारक हो नेकी में पहल करने की। बहरहाल आप कुरान की खिदमत के लिए उसका हिस्सा बने, तब भी बड़ी खुशी की बात है। वो अल्फला मंदिर ट्रस्ट को जाता है सारा, और उसमें भी ग्रुप के अंदर आपको उनकी एक्टिविटीज के बारे में अपडेट किया जाता है। जी, मैं तो ऑलरेडी दिता है नहीं हूँ, बाकी ये 4 फुट हैगा, 4 ज़रबे होएगा, 4 फुट है 34 ब्रदर आप नहीं। माइक ऑफ कर लें। अच्छा, सिस्टर जेबा पूछ रही हैं, सर क्या होल ईयर एक साथ कर सकते हैं? अच्छा सिस्टर, हमने इसमें कर तो सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली आपको यही यानी तरगीब दिलाते हैं कि आप हर माह करें, और आपको एहसास भी हो, खुशी भी हो। और क्योंकि जब आप सालाना करते हैं ना, तो फिर हमारे एक मेंबर को रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और ये सारे वॉलंटियर हैं जो काम कर रहे हैं, तो जाहिर है सारे मसरूफ लोग भी हैं, प्रोफेशनली एक्टिव भी हैं। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा भी हमने ये रखा हुआ है कि आप हर माह एक एक मिनट की, आजकल मोबाइल फोन बैंकिंग ऐप से आप किसी भी तरीके से रकम भिजवा सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। इसलिए Sir, can I say something, please? या प्लीज प्लीज गो अहेड। So it's important you become a member of the, if you want to, because I'm thinking कि आप सदका करें. I don't want to be my name mentioned anywhere, because वो कहते हैं सीधे हाथ को से दें, उल्टे हाथ को ना पता चले. But it's important you become a member of the this सदका देने के लिए. Sister, this is so beautiful what you have said, but do you remember in Quran Allah says कि तुम जब सदका करो दिखा कर करो या छुपा कर करो, तो एक चीज याद रखें, दोनों की जरूरत होती है। आप बाज मौके ऐसे होते हैं जहां पर आप बिल्कुल छुपा कर करें और किसी को अपने दूसरे हाथ को खबर ना होने दें, और बाज जगहों पे ये याद रखें, ये बड़ा जरूरी है कि लोगों को पता चले, उन्हें तरगीब मिले, उन्हें शौक पैदा हो। आप इस नीयत, इस इरादे, इस खलूस के साथ वो करें। हमने इस चीज को इंश्योर, मुझे अक्सर लोग कहते हैं, देखें अल्लाह का फजल है, मेरे बहुत जानने वाले हैं, वो बाहर के ममालिक से मुझे कहते हैं जी हम पैसे बेचते हैं आपको, आप ये क्या, आपको पता है, मुझे लोगों ने ये तक भी कहा कि ये क्या आप पैसे मांगेंगे। तो ख्याल तो आता है इंसान को, मांगना बड़ा मुश्किल, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम इंसान के लिए क्या होता है? मांगना। हम पे अल्लाह का फजल है, जिंदगी बड़ी भरपूर है, बेहतरीन सब कुछ है, अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा ये आपको क्या शुरू हो गया? मैंने कहा यार, अगर आपको पता है ये इसका जो नाम है तसद्दकू, इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, और ये आपने मुझे याद दहानी करवाई। एक दफा बहुत ही गरीब लोग तशरीफ लाए, तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को कहा तसद्दकू तसद्दक, बार बार कहा कि सदका करो सदका करो। अब अल्लाह के नबी अपने लिए तो नहीं मांग रहे थे। तो अगर अल्लाह के नबी जो इमामुल अंबिया हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, वो मांग सकते हैं, तो मेरी क्या हैसियत है? तो मैंने फिर ये इरादा और नीयत बांध ली कि नहीं, हमें लोगों के लिए ये काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, और इस चीज से नहीं डरना होगा कि ये मुश्किल काम है या इसमें क्या करना पड़ेगा। तो माशाल्लाह Inshallah, sir. Inshallah, I will contact with you with the WhatsApp. Your number you give me. Inshallah, I'll do whatever I can do. Thank you. Jazakallah, sister. And I would like to also announce our sister Farida Yasmin. May Allah bless you, और आपको अल्लाह ताला नेकी में पहल करने वालों में शामिल करे। And I would like to mention brother Abid, उनका AMT वॉलंटियर्स के लिए आया। ब्रदर आबिद, AMT वॉलंटियर का वैसे लिंक शेयर हो गया है, आप चाहें तो डायरेक्ट वहां से भी शामिल होकर उस ग्रुप में चले जाएं, अगर आपको वहां से आसानी है, वरना मैं भी भिजवा दूंगा। नहीं, थैंक यू वेरी मच जी, मैंने देख लिया है, शुक्रिया बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह खैर। तो इन्हीं अल्फाज के साथ अगर किसी के कोई सवाल, तो हमारा कोई मेंबर यहाँ पे मौजूद है तसद्दुकू का इस वक्त, जो मेंबर है कुछ अरसे से, अगर वो थोड़ी सी बात अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बता सकें यहाँ पर कि किस तरह से एक्टिविटीज। मेरा ख्याल है सिस्टर मनज़ा थी, इफ शी इज हेयर। जी सिस्टर। अच्छा, मैंने आज चूंकि शॉर्ट नोटिस पे बॉडी के बाकी लोगों को तो दावत दी थी, सिस्टर मनज़ा अगर हैं या जो भी हमारे पहले से तसद्दकू का कोई मेंबर अगर मौजूद है तो वो ज़रूर बात करें 1-2 मिनट की।
बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ ही ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह रसीदें डाली जाती हैं कि कितने पैसों में, आप अंदाज़ा करें बाद लोगों को 27,000 में, 40,000 में इस दौर में अगर किसी का काम चल जाए और उसको रोज़गार मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। ये जैसे किसी को लोडर रिक्शा। अच्छा, इसमें सिस्टर नहीद आसिफ जी प्लीज़ आप बात कीजिए। जज़ाकल्लाह फॉर बीइंग विद अस। जी सर, मैं भी पिछले 4 महीने से आपके साथ ही हूँ। माशाल्लाह। सॉरी तो थोड़ा सा बताएं ना, आपको ग्रुप में कैसा लग रहा होता है और आपने क्या कुछ देखा है वहाँ पे। जी सर, मैं पिछले 4 महीने से ही आपके साथ ही हूँ, इसमें मेंबर बनी हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि कितना डीपली आप लोग वो कर रहे होते हैं, और सारे रसीदें वगैरह भी आ रही होती हैं, और ये सब बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, और फिर मैं अपने इर्द गिर्द भी देखती हूँ कि इंशाल्लाह अगर कोई केस मेरे पास भी होगा तो मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगी, जरूर जज़ाकल्लाह। बताऊंगी। तो ये अजर कमाने का एक और तरीका ये है कि आप कंट्रीब्यूट भी करें और ऐसे लोगों को भी अपने इर्द गिर्द, और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ अगर आपके करीब तरीन लोग जिन्हें ज़रूरत है रोज़गार के लिए, ये याद रखना है हमारा 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ रोज़गार है। बहुत सी मुझे आती हैं दूसरी दरखास्तें, लेकिन हमने इसको एक 1 पॉइंट एजेंडा पे फोकस किया हुआ है कि रोज़गार देना उन लोगों को जो ज़िंदगी में 30, कम अज़ कम रकम अब हमने 50,000 और ऊपर वाली लिमिट 1 लाख है। शुरू में आपको पता है हमने 20,000 से भी रोज़गार दिया है 2.5 साल पहले। अब चूंकि महंगाई के हिसाब से इसकी लिमिट ऊपर की हुई है। बहरहाल ब्रदर हुसैन साबिर साहब, अल्लाह ताला आपको भी नेकी में पहल करने वालों में शामिल करें। इनका भी मैसेज आया तसद्दुक़ के हवाले से। तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में और बाकी चीज़ों में बरकत पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा। तो ये चंद चीज़ें थी। ये जो साहब हैं इनको मोटरसाइकिल बाइकिया के लिए इसी तरह ये इंडस्ट्रियल मशीन लेकर दी गई, इनका भी अल्लाह ताला ने काम चलाया बड़ा अच्छा। हमारे पास एक ऐसी बेवा थी कि जिन्हें ये एक दुकान करवाई गई, उनके लिए हमने रकम दी थी गालिबन 1 लाख रुपया इसके लिए। तो बहुत से केसेस हैं, 70 से ज़्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक छोटा सा तसव्वुर हमने कि हम सिर्फ बातें ना करते रहें बल्कि अमली तौर पे कुरान की तालीमात की रोशनी में अमली तौर पे भी इसका हिस्सा बने। और मैंने अमली तौर पर इसका हिस्सा बनने के लिए खुद भी लेकिन मैंने कोशिश ये की कि मैं ज़्यादा केसेस रेफर ना करूँ। एज ए मेंबर मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ और सालाना एक ही केस मैंने रेफर किया ताकि वो जो ट्रांसपेरेंसी है और वो सारी चीज़ें वो कायम रहे। तो आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त दिया। आप इस हवाले से हमें कोई तजावीज़ देना चाहें, कोई बात बताना चाहें या तसद्दुक़ का रुकन बनना चाहें, आप अपना पूरा नाम लिख के तसद्दुक़ लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको ग्रुप का हिस्सा बनाया जाएगा। बाकी मालूमात आप वहाँ से। इसके अलावा इसका ब्रोशर भी है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रीशिएट एंड प्रे एंड कॉन्ग्रेचुलेट, ये हमारी सिस्टर ने मैसेज किया है, सिस्टर उज़मा सिद्दीक, तसद्दुक़ का लिखकर। अल्लाह ताला आपको भी नेकी में पहल करने वालों में शामिल करे और आपके रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए। तो इसके साथ ही अपनी बात को इख्ताम पर लाते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर आपके क्विज़ के वैसे कल आपकी दोहराई है और दोहराई के बाद इंशाल्लाह क्विज़ ओरिएंटेशन है, और फिर अगर क्विज़ के वाले से कोई सवालात होंगे कोर्स के वाले से वो कल भी आप पूछ सकते हैं। आज चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया, अगर कोई सवाल है मैं फिर भी मौजूद हूँ, अभी भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। और सिस्टर अच्छा सिस्टर ने लिख दिया, ठीक है जी।